براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت اسحاق ڈار ہم گفتگو کر رہے ہیں. گنے کی قیمت بھی اور پھر جو لو کانٹینٹ ہے اس سال شوگر کی جو ریکوری ہے گنے سے، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور ہم نے کافی تفصیل سے پچھلے چند روز میں انٹریکشن کیا. لیکن کل ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں ہمارا خیال تھا کہ جو پرائس ہے وہ اب تھوڑی اسٹیبل رہے گی، لیکن کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور ہمارے دوسری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق کل دوبارہ یہ قیمت میں سپائک آیا اور یہ قریباً 178 179 بہت جگہ پہ ہمیں فیڈ بیک ملی، جو کہ آبویسلی ٹالریبل نہیں ہے کسی بھی صورت میں پرائم منسٹر صاحب کے لیے اور حکومت وقت کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو آج آپ کو شارٹ نوٹس پہ اسی لیے دوبارہ کل رات لیٹ نائٹ میٹنگ بلائی کہ ہم اس کو کم از کم اس کو کنکلوڈ کریں اس معاملے کو، اور آپ اور ہم مل کے اس کو ایک ایسا وائبل راستہ نکالیں کہ جس سے عام جو آدمی ہے اس کو ریلیف ملے اور اس کو یہ 180 اور پھر 200 کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ سننے کو ملے، اور ایک ریزنیبل پرائس پہ ان کو اور آپ کے نقصانات بھی نہ ہوں. آپ کے نمبرز ہیں وہ تمام چیزیں ایک سب کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ رانا تنویر صاحب اس کی سربراہی کریں گے، جو ہمارے کولیگز سیکرٹری صاحبان ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. منسٹر نے کسی کو کوپٹ کرنا ہوا he'll be free to کوپٹ. پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک مہینے کے اندر، آج 19 مارچ ہے، 19 اپریل تک یہ کمیٹی اپنا کام کرے گی. اور یہ کمیٹی اس کی میٹنگ جو ہے ہم 19 اپریل سے ایک ہفتہ پہلے دوبارہ ملیں گے اور ہمیں یہ ساری فیڈ بیک دیں گے. اس پہ کاسٹنگ جو ہے جو ملز کلیم کرتی ہیں اس کو ویریفائی کیا جائے گا. اس پہ جو کبھی 1/3 2/3 کنزمپشن ہوتی تھی پرائیویٹ یعنی انڈیویجولز کی، لوگوں کی گھروں میں، اور جو کنفیکشنری اور جو شوگر انڈسٹری اور بیوریجز ہیں وہ 1/3 2/3 تھی. 2013 2016 جب ہم ڈیل کرتے تھے شوگر کے معاملے میں ECC میں، میں بحیثیت فائنانس منسٹر اس وقت یہ تھا. لیکن ابھی دو نمبرز ہیں، ایک انڈسٹری کہتی ہے کہ اب وہ 2080 رہ چکی ہے، اور جو دوسرے نمبرز ہیں وہ 2575 کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی ویریفائی کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ایوالو ہو سکتا ہے کہ جو کامن مین ہے اس کے لیے چینی ریلیٹیولی مزید سستی ہو اور انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ قیمت ادا کرے، لیکن اس کے لیے پھر ایک ڈسٹریبیوشن چینل امپلیمنٹیشن میکینزم کی ضرورت ہے. تو یہ کمیٹی یہ تمام چیزوں کو اس 3 ہفتے میں ڈیل کرے گی 19 اپریل سے پہلے. پھر ہم دوبارہ ملیں گے. آج کے جو فیصلے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو ایکس مل کی پرائس ہے وہ 154 to 159 ہوگی. اس کی جو پرائس ایکس مل ہے وہ 159 کیپ ہوگا. باقی آپ کی فلیکسیبلٹی ہے آگے بھی آپ لیکن جو FPR ہے وہ آبویسلی اکارڈنگلی جو بھی آپ کا ایکس مل کی پرائس ہوگی وہ سیل ٹیکس اکارڈنگلی جو آپ پے کرتے ہیں سسٹم رائج ہے اسی کے مطابق آپ سے سیل ٹیکس لیں گے. اگر کوئی آپ کے پرانے سودے ہیں، ٹرانزیکشن ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، وہ بھی سسٹم رواج ہے، FPR اسی کے مطابق لے گا. کیونکہ آپ کی ایک شکایت یہ بھی تھی کہ FPR نے جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے تو ایک فکس 160 کے اوپر ہم سے وہ سیل ٹیکس لے رہے ہیں، یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو نمبر ہے یہ ایک فائنل نمبر ہے ایک مہینے کے لیے، اور جو ڈیٹیل ہوگی وہ آپ اور ہم مل کے یہ انشور کریں گے کہ ریٹیل کی قیمت 164 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ ہم اپنے جو انٹیلیجنس رپورٹس بھی منگوائیں گے، ہماری کمپٹیشن کمیشن بھی ڈیٹا اکٹھا کرے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل انہوں نے جو ڈیٹا مجھے شیئر کیا ان کی طرف سے وہ آج پبلک میں بھی آیا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ ساتھیوں نے اخباروں میں چھپا ہے کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں مل کے اس ہیومن اینگل سے یہ انشور کرنا ہوگا. اگر ٹو ٹیئر سسٹم کامیابی سے ہم حکومت یہ سیٹسفائی ہو گئی کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کامن مین کو اس سے بھی نیچے چینی ہم دلوا سکیں گے. میں اس موقع پہ آپ نے جو اپنا انڈسٹری منسٹری کے ساتھ اور منسٹر صاحب کی سربراہی میں جو 274 سستے بازار پورے پاکستان میں قائم کیے ہیں،
جس پہ آپ آج بھی وہ بھی ہماری رپورٹس ہے کہ واقعی وہاں 130 روپے کی چینی پر کلو آپ دے رہے ہیں. میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کی طرف سے. اور جو عام دکانوں میں اور سٹورز میں جو مل رہی ہے وہ اب 178 179 نہیں ہونی چاہیے, وہ 164 ہونی چاہیے. اور اس ایک مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2 ٹیئر سسٹم کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے, جس سے عام آدمی کے لیے مزید گنجائش میرے نزدیک 15 روپے کی نکل سکتی ہے. تو یہ ہمارے آج کے فیصلے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہے اور وہ سیکٹری انڈسٹری اس کو ڈاکومنٹ کریں گے کہ آپ اگلی دفعہ اس دفعہ ملیں. آپ نے کافی لوگوں نے قریباً نومبر کے اینڈ میں جا کے شروع کی ہیں. کرشنگ جو سیزن شروع ہوا ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس شوگر کو الحمدللہ انف کوانٹٹی ہے, کوئی شارٹیج نہیں ہے, نہ شارٹیج ہوگی. ہم نے پوری یعنی 1 نومبر تک کی ساری نمبرز اور پروجیکشن کر لیے ہیں. سیٹسفیکٹری نمبرز ہیں. کوئی امپورٹ کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی, کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. اگر کوئی آرٹیفیشل شارٹیج کرنے کی کوشش کرے گا تو حکومت پھر آئینی ہاتھوں سے اس سے نپٹے گی. تو 1 نومبر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سیزن انشاءاللہ یہ اینڈ آف نومبر نہیں ہوگا, 1 نومبر کو ہوگا. تو اس سے ہمیں مزید 1 مہینے کی اس وقت ہو جائے گی. تو آپ کی جو فلو ہے اور جو یعنی ریزرو میں ایک کوانٹٹی رہتی ہے وہ انشور ہو جائے گی. تو یہ آج کے ہمارے فیصلے ہیں. اگر کوئی آپ کے کوئی ساتھی اگر کوئی چینی کے حوالے سے اگر کوئی ایکشنز ہوئے ہیں تو وہ فوری طور پر بند ہوں گے, اور اس کو اگر کچھ ہوا ہے تو ریورس ہوں گے. لیکن اگر کسی اور معاملات میں یا کسی اور قوانین میں کوئی ہے بزنس مین تو ظاہر ہے کہ وہ نہ ہمارا مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ہم اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا اپنے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی کوآپریشن کی. اور مہربانی کر کے اس وقت آج 19 ہے, ابھی 12 روزے باقی ہیں. اگر 30 کا مہینہ ہوا, مہربانی کر کے آپ یہ جو 274 سستے بازار ہیں وہاں آپ سمجھ لیں کہ غریب سے غریب آدمی وہ وہاں جا کے چینی خریدتا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ 170 180 افورڈ نہیں کر سک رہا تھا. 164 تو شاید پتہ نہیں وہ پھر فیصلہ کرے کہ میں وہاں سے لوں یا 130 میں لوں, لیکن 130 اور 178 کا اتنا بڑا فرق تھا کہ وہ آدمی جو غریب ترین ہے وہ بیچارہ پتہ نہیں کئی میل سفر کر کے اس بازار میں جا کے چینی لے رہا تھا. تو اس فیسلٹی کو آپ کی ایسوسی ایشن جاری رکھے گی, اور آخری رمضان تک وہ 130 روپے پہ آپ ان لوگوں کو ان 274 بازار میں نہ صرف اس قیمت پہ چینی فروخت کریں گے بلکہ اس کی سپلائی کو بھی انشور کریں گے. تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ ہم نے افہام و تفہیم سے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ 1 مہینے کے لیے 19 مارچ سے لے کے 19 اپریل تک, اور اس سے پہلے ہم ریویو کریں گے. بہت شکریہ. اسحاق ڈار اس وقت چینی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. چینی کی قیمتوں کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کر رہا ہے اس پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. کہا گیا کہ جہاں جہاں چینی کی قیمتوں کو منمانیاں کر کے بڑھایا جا رہا ہے اسے فوری کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ 3 ہفتوں کی رپورٹ پیش کرے گی. گنے کی کرشنگ سے لے کر چینی حاصل ہونے تک کی پوری کاسٹنگ پر نظر رکھی جائے گی. عام آدمی کے لیے چینی مزید سستی کرنے کے معاملے پر بھی اقدامات کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ FBR سیلز ٹیکس بھی ڈاکیومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے لے گا, اور یہ بتایا گیا کہ چینی کی قیمتوں میں بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے جس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.